کیسے بچا سکتا ہے امریکہ اسرائیل کو، یا دونوں گئے؟ اصل میں وہ جو نیا سیٹ اپ ہے نا، اس میں دونوں کا کام تو الٹیمیٹلی ہو ہی جانا ہے۔ وہ سیٹ اپ ہے کیا خدوخال نظر آ اصل رہا ہے؟ دیکھیں موٹی بات ہے نا، جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے وہ جو ایک ہوتا تھا نا ویسٹ اور ایسٹ کا، اس طرف اب اقتدار منتقل ہو رہے ہیں۔ جیسے کبھی برطانیہ سپر پاور تھی تو وہ پھر ایک وقت میں امریکہ ہو گیا، اور وہ برطانیہ جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ ایک لندن ہی رہ گیا تو وہاں طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سے بھی ایک بڑا شفٹ ہے جو اب امریکہ سے چائنا کی طرف ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو ٹرمپ کی مثال دی، تو یہ سارے سرمایہ دار تو وہی ہیں جو امریکہ میں سرمایہ دار، وہ اپنا سرمایہ چائنا میں منتقل کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چائنا ماڈل ہے وہ سرمایہ دار کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، کہ اس میں جو ورکر ہے اس کے کوئی حقوق کا وہ تصور نہیں ہے، اوپر سے سرمایہ محفوظ ہے، پروڈکشن زیادہ ہے۔ یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے سرمایہ دار کو یہ ماڈل پسند آیا ہے، اور اس ماڈل میں ڈیموکریسی کا کوئی وہ نہیں ہے نا، وجود نہیں ہے۔ ڈیموکریسی ایک جدید تصور ہے، اور یہ جو قدیم تصورات ہیں، روایات، ہاں اسلامی ہماری روایات ہوں، میں اصل اسلام کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہم نے روایت جنریٹ کی ہے وہ یا کرسچینٹی ہو یا جو ہے نا امریکی سوسائٹی ہو، اس کی قدیم روایات میں ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سارے آپ نے ہر طرف روایت پسند پیدا ہوتے ہیں۔ ایون مودی نے لبرل اور سیکولر انڈیا کا کیا چہرہ بنا دیا ہے۔ تو یہ اب دنیا کو یہ اس مذہبی جبر کے ذریعے سے چائنا ماڈل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا، جو کورونا میں بھی ہوا تھا، یہ بھی تو ریاست اپنے جبر کا وہ مظاہرہ کر کے لوگوں کی سلولی اسٹڈیلی ایجوکیشن کر رہی ہے کہ بھائی اس کے عادی بنو، اب آپ کو ہم نے پنجرے میں قید کرنا، ون پارٹی سسٹم کی ون طرف پارٹی رول ہوگا جی۔